سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے. یا مثلا دین نے جو مثال دی ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں سے اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب کیا ہے، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دیکھیں ان شخصیات کا ایک پہلو تو بہت مشترک ہے، وقت کے ہادی، وقت کے نبی، وقت کے امام کو جس طرح انہوں نے، ان 4 شخصیات نے اپنی ہر شے قربان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت کے ماحول میں، اس تکبر اور غرور کے انوائرمنٹ کے اندر ایک نبی کی کفالت کرنا، یہ واقعاً جناب آسیہ درود السلام ہو ان کی ذات کے اوپر. پھر اسی طرح جب میرا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کس قدر تاریک اور گھٹا ٹوپ حالات تھے، کس قدر برے حالات تھے، جن حالات میں جناب مسیح علیہ السلام کی تربیت کی آپ کی والدہ گرامی نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا جناب خدیجہ نے. تو مقصد ہے اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ خواتین واقعا رول ماڈل ہیں انسان، ان بشریت کے لیے. ان خواتین میں ایک اور خاتون میں مجھے ذہن میں آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گرامی. یعنی یقین کریں کہ انسان تصور کرنا مشکل ہے کہ کس قدر عظمت، کس قدر شجاعت، کس قدر صبر اور کس قدر خدا پہ توکل کی مثال ہے وہ خاتون جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ. جناب ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی نمرود نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو چکے اسے اپنے اقتدار کا خطرہ تھا، اسے قتل کر دیا جائے. ایسے حالات میں پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار میں جا کے اس بچے کی ولادت ہوئی، اور تقریباً 14 سال تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گرامی روزانہ جاتی، اس بچے کی نگہداشت کرتی. بہرحال اللہ پہ توکل، اتنا عظیم توکل کہ کیسے وہ وقت گزارا، کیسے وہ شب و روز گزرے ہوں گے. واقعاً یہ لوگ جو ہیں، جہاں مردوں میں اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، وہاں خواتین میں بھی بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ ضرورت ہے کہ ہم اس رشتے کو ان زاویوں سے، ان بنیادوں کے حوالے سے اور ان اہداف کے حوالے سے مد نظر رکھیں. ورنہ آج تو جو صورتحال ہے، خصوصاً اس کے اثرات انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹیز کے اندر، جو ہمارے معاشروں کے اندر جہاں ہم دین کے دعوے دار ہیں، جہاں ہم خدا کی توحید کے دعوے دار ہیں، جہاں ہم ایمان و تقوی کی باتیں کرتے ہیں، ہماری نسلوں کی کوئی حالت نہیں ہے. اگرچہ اس میں بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کہاں کتنا قصور ہے، کتنی تقصیر ہے، جو ہے وہ اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا بند عالم جو ہے وہ ہمیں اس رشتے کی نورانیت، اس رشتے کی پاکیزگی، زوجیت کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی عظمت کو اللہ تعالی ہمیں درک کرنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو پاک کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، آئندہ کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے. روشنی جب بھی آ جائے، پروردگار کی طرف سے روشنی کی دعوت تو ہمیشہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یخرج کا جو لفظ ہے یہ کنٹینویشن پہ دلالت کرتا ہے، فعل مضارع ہے. پروردگار مسلسل جو ہے وہ انسان کو، مومن کو، اللہ ولی الذین آمنوا، صاحبان ایمان کا وہ ولی اور سرپرست ہے جو مسلسل ان صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس عمل کے رول ماڈل جو ہیں وہ ہمارے پاس اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں.